کی حفاظت میرا مولا خود فرماتے ہیں کہ وہ دل ایسے توحید پہ جم جاتے ہیں کہ شرک کی طرف کبھی مائل بھی نہیں ہوتے، کبھی ان کا خیال بھی نہیں گزرتا، پھر وہ اتنے مقام پہ آ جاتے ہیں کہ حروف کے اندر بھی لحاظ ہوتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئتا، میرے نبی جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. ابھی نے فرمایا نانا ایسا مت کہو، اللہ کے ساتھ مجھے نہ ملاؤ. ارے جعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں؟ یوں نہ کہو بلکہ کہو ثم شئتا، تاکہ وہاں سے جو جمع کا پہلو نکلتا ہے کہیں وہ شرک کا ذریعہ نہ بن جائے، پھر وہ مقام نصیب ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب کرے. میں تقریر کرنے تو آیا نہیں تھا، یہ تو بزرگوں کا حکم تھا. اصل میں مسعود خان سے ہمارا پرانا حرم شریف کا تعلق ہے، اور وہ بھی ہر سال کہتے تھے کہ جی آپ میاں والی آئیں میاں والی آئیں. آپ کی تو ماشاءاللہ روڈ بھی بڑی اچھی ہے، اس کا نام بھی ایم این روڈ ہے. میں نے پوچھا تھا کہ ایم این یہ مکہ مدینہ روڈ یہاں کہاں سے آ گئے؟ ہم نے کہا جی مکہ مدینہ نہیں ہے تو مظفر گڑھ میں حوالی ہے. تو میں نے سمجھا یہ 2 مہینے لگ گیا نا، مسئلہ ہے نا، مین کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس میں ہر بات سے تو اصل تو میں حاضر ہوا تھا ان کی والدہ کی تعبیت کے لیے. کہتا جی کہ یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ علماء کرام کے نزدیک کسی امام کی تقلید کرنا جو ہے شرک ہے یا حرام ہے. میرے عزیز مسئلہ سمجھو، ایک تقلید جو ہے وہ ہے جیسے کہ کافر اپنے باپ دادے کی تقلید کرتے تھے. یہ بھی وہی ضد کی بات ہے. دعا کر اللہ پاک ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت. کیوں کہتے تھے کہ تم شرک کیوں کرتے لگایا؟ جب میں آباد ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طریقے سے دیکھا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے وہ قیامت میں بھی کہیں گے آسانا سادتنا وہ قبرانا فاضلوں میں سبیلا. اللہ نے ہم نے اپنے بڑوں کی بات کی، ان کی تکلیف کرتے رہے، ان کے کہنے پہ چلتے رہے تو ہم اسی لیے گمراہ ہو گئے. ان کو آپ بدلنا عذاب دیں. تو اس سے میرے بعض بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید تقلید کفر اور شرک ہے. اگر یہی بات ہو تو قرآن میں یہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سب نبی گزرے، تو بعد میں ان کے بیٹوں نے کیا کہا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے باپ دادے کے طریقے پہ ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ باپ دادے کا طریقہ غلط ہے تو ان کی تقلید بھی غلط، باپ دادے کا طریقہ صحیح ہے تو ان کی تقلید بھی صحیح. تو اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تقلید کرے کسی انسان کی جو قرآن اور حدیث کے خلاف حکم دے، حرام ہے. سب کے نزدیک حرام ہے، کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں. ایک تقلید یہ ہے کہ تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں اور تم عالم سے مسئلہ پوچھتے ہو کہ حضرت مولانا مجھے بتائیں کہ میں کعبہ شریف کا طواف کیسے کروں. اب حالانکہ میرے اپنے ایک استاد ہیں، میں ان سے پڑھتا رہا ماشاء اللہ بڑے عالم. عمرے سے جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ اوپر احرام کی چادر باندھی ہوئی، اندر بنیان پہنی ہوئی. تو مجھے میں کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو بھول گیا، خیال ہی نہیں جائے گا. میں کہا کہ بھول لگے آپ کو جانے کا کرنا ہے. اب تو آپ ایک بکری ادا کرنا ہے 300 ریال کی ملے گی، آج سے ضرب دیں گے تو 2400 روپئے ہو جائیں گے. اور یہاں مسعود خان بھی نہیں ہے جو میں منڈی سے منگوا دوں گا، یہاں تو خریدنی پڑے گی ریالوں سے 8.5 سے ضرب دے کر، پھر انشاءاللہ مسئلہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. تو جب یہ مسئلہ پوچھا جائے گا میرے بھائی تو آخر عالم سے ہم پوچھیں گے تو ان کی تقلید سے شرک نہیں ہوتا، ائمہ کرام کی تقلید سے شرک نہیں ہوتا. یاد رکھو ائمہ کرام سب کے سب غلام ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بات حضور کی ہے سمجھو، بات امام صاحب بھی کس کی کہیں گے؟ نبی کی کہیں گے، لیکن سمجھ کی بات ہوتی ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو کر دوں. ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ آج رات اگر میں جنت میں نہ سوؤں تو میری بیوی پہ 3 طلاق. ماشاء اللہ یہاں بھی بڑے غصے لگ رہے تھے یار، میاں والی والے غصہ چھسانا کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہ کر آرام سے بیٹھ. اب جناب یہ اور یہ منہ سے تو نکل گئی طلاق. اللہ معاف کرے، دعا کرو اللہ ہدایت دے اور احتیاط کیا کرو. اللہ کو طلاق کا لفظ بڑا ناپسند ہے. اب الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو سب سے مقبول چیز جو ہے وہ طلاق ہے. تو خیر بہرحال جب یہ نکل گئی بات تو اب جناب بعد میں عقل آیا کہ میں نے کیا کر دیا، جنت میں آ گیا، سو جاؤں، جنت میرے ہاتھ میں ہے، چابی میرے ہاتھ میں ہے، کیسے سو جاؤں. اب جب بات سمجھنا ہے دوڑا دو ان کے پاس، لیکن میں نے تو ایسی قسم سے تم کھا لی ہے.
اب مولوی صاحبان نے کہا کہ مسئلہ بھی 3 طلاق والا ہے اور حنفیوں کا 3 طلاق کا مسئلہ بڑا سخت ہے اور چونکہ طلاق ہے حضور نے فرمایا طلاق نکاح اور طلاق لباس 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت، نکاح طلاق اور بات میں بھی ہو جائے گی۔ تو مولوی نے کہا بھی تو ایک رستہ ہے کہ میرے منبر سے میرے روضے مبارک کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت ہے۔ تو جب حضور نے فرمایا تم سو گئے تو گیا جنت میں سو گئے، تمہاری قسم پوری ہوگی۔ انہوں نے کہا بولے صاحب مسئلہ تو آپ نے ٹھیک بتایا ہے، لیکن تیری آقا میرے آقا بہت دہشت والی بات ہے، جب تک یہ تیری آقا آئے گا مردہ مر جائے گا۔ میں مدینے پہنچ کیسے جاؤں؟ تو ہوائی جہاز کر رہے ہیں کہ چارٹر کر کے پہنچ جاؤں، عراق سے مدینہ شریف کیسے پہنچوں؟ اب دیکھو اب مولویوں نے بھی مسئلہ جو بتایا تو ایک حدیث سے بتایا یا گھر سے بتا دیا؟ حدیث پڑھ کے حل نکالا کہ کوئی رستہ نکلا ہے اس بیچارے کا قسم پوری ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اب کوئی حل نہیں، امام ابو حنیفہ کے پاس جائے، اس سے کچھ امام صاحب کا زمانہ تھا، امام صاحب کی خدمت میں حاضر، اس نے کہا جیسے میں نے قسم کھا لیا حل میں ابا کا حیون، تمہارے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں زندہ ہے، میں اس کے قدم زمین پہ بیٹھ جاؤ قسم پوری ہو گئی۔ کیوں نے کہا جنت تحت اقدام الامہات، حضور نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدم کے نیچے ہوتی ہے، بس حضور کی حدیث ہے، مسئلہ پورا ہو گیا۔ تو اب یہ اس مسئلے کے لیے ہم امام صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ اللہ لا آکل اللحم، کہ مجھے خدا کی قسم ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اس نے مچھلی کھا لوں۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، امام بخاری کے بھی استاد رحمت اللہ، ان کی خدمت میں گیا، اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ لا آکل اللحم، گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نے مچھلی کھا لی ہے، میری قسم ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ اب میں نہیں ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا ٹوٹ نہیں بس خیر وہ چلا ہے۔ امام صاحب کے پاس آ گیا، امام غنی پر جا کے مسئلہ پوچھا، تو میں نے جی قسم کھائی اللہ لا آکل اللحم، میں نے مچھلی کھا لی، قسم فرماتے ہیں قسم نہیں ٹوٹی، آپ کہتے ہیں قسم ٹوٹ گئی، دونوں آپ جلیل القدر علماء ہیں، میں کدھر جاؤں؟ امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے، بڑا عجیب آدمی ہے وہ اللہ خالق کتاب اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے دریا میں سے آپ کے لیے کیا نکالا ہے؟ لحمن طریا، مچھلی کو فرمایا اللہ نے لحم، اور لحم بھی تازہ طریقن، اور قرآن مچھلی کو لحم کہتا ہے اور امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ قسم نہیں ٹوٹی۔ عجیب آدمی ہے، قرآن کا مخالف حدیث کا مخالف ہو گیا۔ وہ پھر آ گیا امام صاحب کے پاس، وہ آدمی بھی کچھ تیز تھا، اس نے کہا حضرت امام صاحب کے نماز بھی ساتھ ہو گئے اور ایک قرآن کی آیت بھی پڑھ دی، اب بتائیں میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے فرمایا کچھ نہ کہو، امام صاحب غصے میں ہیں، جلال میں ہیں، 1-2 دن صبر کرو۔ ویسے کوئی کفارہ کے بتا سے کہ میں نے کہ میں بستر پہ نہیں لیٹوں گا اور میں زمین پہ لیٹ گیا، میری قسم ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ اس نے جا کر مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ لا انام علی الفراش، تو میں مٹی پہ لیٹ گیا۔ انہوں نے کہا کوئی قسم نہیں ٹوٹی، تم نے قسم کھائی تھی بستر پہ لیٹنے کی، تم تو مٹی پہ لیٹے ہو۔ اس نے کہا جی وہ تو قرآن کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ ہم نے زمین کو آپ کے لیے بستر بنایا ہے، یہ تو قرآن کی ہے۔ ہاں انہوں نے کہا یہ ابو حنیفہ نے سمجھایا ہے۔ انہوں نے کہا بعد میں یہ سمجھ آ گئی امام صاحب نے فتویٰ ٹھیک دیا ہے تو اسی پہ عمل کرو۔ انہوں نے امام صاحب نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، قسم عرف عادت سے تعلق رکھتی ہے، لغت سے تعلق نہیں رکھتی۔ ایک آدمی قسم کھاتے گوشت نہیں کھاؤں گا، مچھلی کھا لی، مچھلی اور چیز ہے، گوشت اور چیز ہے، عرف میں لوگ فرق کرتے ہیں مچھلی اور گوشت میں۔ اب لغت کی بحثوں میں آپ آئیں گے تو پھر تو قرآن میں لفظ موجود ہے، فراش کا زمین کے لیے بھی موجود ہے، مٹی کے لیے بھی موجود ہے۔ تو اس لیے ہم ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں یا ان کی بات مانتے ہیں، اور ائمہ حرمین بھی الحمدللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ اپنے محکمے میں عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ آپ کو بھی انہیں بھی مجھے بھی توفیق دے۔